بھائیو آخر میں چونکہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 48 49 اور 50 ڈسکس ہوئے ہیں، آیت سجدہ، اس کے حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کہ جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے صرف 8 حدیثیں بیان کر کے سجدہ تلاوت جو ہوتا ہے قرآن حکیم کی آیات پڑھتے ہوئے یا سنتے ہوئے، اس کے شرعی احکام بھی افراد و تفریح سے ہٹ کر بیان کروں. جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے میں نے 8 احادیث کمپائل کی ہیں ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ. پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1076، مسلم میں 1296. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت سجدہ تلاوت فرماتے تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرتے، حتیٰ کہ ہم میں سے کسی کو سجدے کے لیے پیشانی رکھنے کی جگہ بھی نہ ملتی. تو اگر مسجد میں بھی ایسا ہوتا تھا پیشانی رکھنے کے لیے جگہ نہ بھی ملے تو صرف ٹو باؤ ڈاؤن، اپنے آپ کو ایسے کر لینا، یہ بھی کافی ہے. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جو قرآن میں ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو یہ رکوع کرنا بھی، یہ سجدے کی بھی ایک فارم ہے، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا. تو ہم پھر پیشانی کی بھی جگہ نہ ملتی، کبھی کسی کی پیٹھ کے اوپر یا جھک جاتے. اسی حوالے سے سنن ابی داؤد میں ایک حدیث موجود ہے، ٹو باؤ ڈاؤن، سر تسلیم خم کرنا. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سنن ابی داؤد میں 1227، جامعہ ترمذی میں 351، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سواری پر سوار ہوتے تھے اور نماز پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے اشارے سے کیا کرتے تھے. رکوع کے لیے کم جھکتے اور سجدے کے لیے زیادہ اشارہ فرمایا کرتے. یہ نہیں تھا کہ آپ نے کوئی اپنی، حالانکہ اونٹ ہوتا تھا، اونٹ کی کوہان ہے، اس کے اوپر آپ کوئی پھٹی رکھ لیتے اور اس پھٹی پہ سجدہ کرتے. جس طرح آج کل یہ نئی بدعت ایجاد ہوئی ہے، جو یہ نماز والی کرسیاں ہماری مسجدوں میں رکھی گئی ہیں، یہ بالکل بدعت ہے اور یہ بالکل خلاف سنت ہے، جس کے اوپر وہ سجدے کی جگہ بنی ہے، لوگ سجدہ کرتے ہیں ایسے. جب بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے تو سنت یہ ہے کہ اشارے سے رکوع اور اشارے سے سجدہ ہوگا. سامنے یہ پھٹا رکھنا، یہ بالکل اس کی ممانعت ہے. ان کرسیوں کو فوراً اٹھوائیں یا ان کی وہ سجدے والی جو حصے ہیں وہ کٹوا دیں، یہ خلاف سنت ہے. اور اس کے علاوہ علماء کے فتوے بھی آ چکے ہیں، ایون حنفی علماء کے فتوے بھی. غلام سعود سعیدی صاحب بہت بڑے بریلوی مکتب فکر کے عالم ہیں، مفتی منیف صاحب کے مدرسے میں شیخ الحدیث ہیں. انہوں نے باقاعدہ اپنی مسجدوں میں سے اٹھوا دی، میری ان سے ڈسکشن بھی اس ٹاپک پہ، انہوں نے اس کے خلاف بھی کافی کچھ لکھا ہے. دوسری حدیث صحیح بخاری سے 1071 نمبر ہے. ابن عباس کا بیان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النجم کی تلاوت کے دوران سجدہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ کرنے کا ایسا روب ہوا کہ سارے مسلمان، مشرک، جن و انس اسی وقت بے اختیار سجدے میں گر پڑے سورہ النجم سن کے، مشرک بھی. اس پہ امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے، اور ابن عمر کا بھی عمل لے کر آئے کہ وہ بغیر وضو کے بھی سجدہ تلاوت کر لیتے تھے. اب تلاوت کرنے کے لیے تو وضو کی ضرورت نہیں ہے، زبانی آپ کر رہے ہیں. اس دوران آیت سجدہ آتی تھی تو وہ تلاوت کرتے ہوئے سجدہ بھی کر لیا کرتے تھے. اور باقی صحیح امام بخاری نے رزلٹ نکالا ہے اس پہ باب باندھ کر. اب وہ سارے کے سارے گرے ہوئے تو نہیں کہ وضو کر کے سارے اکٹھے ہوئے تھے، کوئی کسی حالت میں تھا وہ بے اختیار گر پڑے. تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1072، مسلم میں 1298. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق زید ابن ثابت کاتب وحی جو تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی سورہ نجم جس پہ سب نے سجدہ کیا تھا، یہ سورہ نجم سنائی تو آپ نے اس میں سجدہ نہ کیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سجدہ چھوڑ دیا تاکہ امت کو پتہ چل جائے سجدہ تلاوت واجب یا فرض نہیں ہے، صرف سنت ہے. اب سیم سورہ نجم ہے جس پہ سب نے سجدہ کیا، اس پہ آپ نے خود بھی نہیں کیا. اس سے بالکل یہ بات کلیئر ہو گئی کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا جو موقف ان کی طرف منسوب ہے کہ سجدہ تلاوت واجب اور فرض ہے، تو یہ بالکل غلط ہے. یہ سنت ہے، کوئی کر لے ثواب، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. ہم تو کرتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن کسی پہ فتویٰ نہیں. لوگ بیچارے بڑی ٹینشن لیتے ہیں، جو حافظ بیچارے حفظ کر رہے ہوتے ہیں وہ بار بار آیت سجدہ، مجھے کئی حفاظ نے کہا ہم تو آیت سجدہ جان بوجھ کے چھوڑ دیتے تھے، اب کتنی بار یہ سجدہ کریں گے. تو یہ ایسی مولویوں نے پٹی پڑھائی ہوئی تھی، تو یہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. ان کے لیے بھی اگر ایک دفعہ بھی کر لیں تو کافی ہے. تو اس معاملے میں انہیں احناف کو رجوع کرنا چاہیے. اب یہ 5واں مسئلہ ہے جس میں رجوع کرنے کی ضرورت ہے. 3 میں وہ آلریڈی کر چکے ہیں جو میں نے بتا دیا، 4تھے میں بھی تقریباً کر چکے ہیں. نمبر 1، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینے کو حرم نہیں مانتے تھے، آج کے حنفی مدینے کو حرم مانتے ہیں. نمبر 2، امام حنیفہ رحمہ اللہ عقیقے کو صحیح سمجھتے نہیں تھے، بدعت کہتے تھے، آج کے حنفی عقیقہ کو سنت سمجھتے ہیں. نمبر 3، شوال کے 6 روزوں کو وہ بدعت سمجھتے تھے امام حنیفہ رحمہ اللہ، آج کے ہمارے جو احناف ہیں وہ ان کو سنت سمجھتے ہیں. احادیث بھی موجود ہیں، مجھے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور نمبر 4، والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عقیدہ ہے، جو امام حنیفہ کی اکلوتی کتاب جو یہ کہتے ہیں لکھی ہوئی،
الفقہ الاکبر، اس کے اندر واضح موجود ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین حالت کفر میں دنیا سے گئے. یہ امام حنیفہ کی طرف ہے. آج کے کتنے حنفی اس بات کو نہیں مانتے. ملا علی قاری نے بھی لکھا کہ ہمارا یہی عقیدہ ہے معاذ اللہ. تو میں نے ان کے رد میں پورا لیکچر دیا تھا، مسئلہ نمبر 98 والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے بارے میں. اور یہ پانچویں چیز سجدہ تلاوت کے حوالے سے بھی آ گئی کہ وہ واجب سمجھتے ہیں جبکہ یہ سنت ہے. اس کے علاوہ بھی اور چیزیں ہیں. اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک پورا چیپٹر ہیڈنگ بنا کر بنایا ہے صحیح بخاری کے اندر، اور اس کے نیچے حدیث لے کر آئے ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1077 نمبر. اس پہ باب کی ہیڈنگ باندھی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، سنت ہے، اور اس کے لیے طہارت اور وضو شرط نہیں ہے، اور استقبال قبلہ بھی شرط نہیں ہے. سواری پہ تو ویسے ہی بخاری مسلم میں آتا ہے جس طرف سواری جاتی تھی آپ نفلی نماز پڑھتے رہتے تھے. استقبال قبلہ شرط نہیں ہے نفلی چیزوں کے لیے. ہاں فرض کے لیے بخاری میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر کے زمین پر استقبال قبلہ کا اہتمام کرتے تھے. لہذا گاڑی میں بس میں کوئی آیت سجدہ پڑھتا ہے تو وہ سجدے سنبھال کے ریمائنڈر لا کے نہ رکھے کہ جی میں نے سجدے ان کرنے نے، بس وہیں پر ٹو باؤ ڈاؤن کر لے ایسے سجدہ سنت ہو. اس کے لیے نیچے اتر کے اس طرح کرنا ضروری نہیں ہے. تو امام بخاری نے پورا باب باندھا ہے. حدیث نمبر 1077 کی ہیڈنگ میں نے بتا دی، اور وہ حدیث لے کے آئے جو چوتھی حدیث ہے صحیح بخاری 1077 کہ یہی سورۃ النحل جو آج جس پہ ہم نے اتنا لمبا درس کیا ہے، یہی حضرت عمر نے آیت نمبر 48 49 اور 50 سورۃ النحل کی تلاوت کی. اس کے بعد آپ نے ممبر سے اتر کر زمین پر آ کر سجدہ کیا. تو تمام جو جمعے میں آپ کے مخاطبین تھے جو وہاں پر جمعہ پڑھنے آئے، ان سب کے سب لوگوں نے سجدہ کیا. پھر حضرت عمر نے اگلی دفعہ اگلے جمعے میں پھر سورۃ النحل کی یہی آیت تلاوت کی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ہم آیت سجدہ پڑھتے ہیں، جس نے سجدہ کیا اس نے اچھا کام کیا، اور جو آیت سجدہ پر سجدہ نہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں. امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے، یہ کسی عام امام کا فتویٰ نہیں ہے. صحیح بخاری 1077 نمبر حدیث کہ ہم بھی پڑھتے ہیں، اگر کر لیا ثواب، نہ کرے تو کچھ گناہ نہیں. اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ پھر حضرت عمر نے خود بھی سجدہ اس دن نہیں کیا تاکہ مور لگ جائے کہ میں بھی نہیں کر رہا. یہ نہ ہو کہ لوگ آپ تے کر دیں سانو منع کر دینے، سانو گناہگار کر رہے ہیں. تو انہوں نے خود بھی نہیں کیا، پریکٹیکلی اس کو اس طریقے سے اسٹیبلش کیا. اور ساتھ ابن عمر کا ساتھ قول لے کر آئے امام بخاری کہ امام ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے سجدہ تلاوت فرض نہیں ہے بلکہ اللہ نے یہ امت کی خوشی پر رکھ دیا ہے، جو کرے گا ثواب ہے، گڑ ڈالیں گے جتنا میٹھا ہوگا، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. البتہ کریں، سنت پر عمل کریں، لیکن اس کو واجب نہ سمجھیں، اس کی ٹینشن نہ لیں. لوگ بہت ٹینشن لیتے ہیں بعض اوقات. پانچویں حدیث صحیح بخاری سے 4632 ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ سورہ صاد میں سجدہ کیا جائے جہاں پر داؤد علیہ السلام کی توبہ کا واقعہ ہے. تو ابن عباس نے کہا کہ تمہارے نبی کو بھی اسی کی اقتداء کا حکم ہوا ہے، یعنی سورہ صاد میں جو حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ کا واقعہ ہے اس میں حضرت داؤد نے جو سجدہ کیا تھا تم بھی اس پر سجدہ کرو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سورہ صاد کے اوپر سجدہ کیا کرتے تھے ان آیات کے اوپر. چھٹی حدیث سنن نسائی میں ہے 958 نمبر. ابن عباس کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ صاد میں حضرت داؤد علیہ السلام نے تلاوت پر سجدہ کیا، سجدہ شکر کیا توبہ پر، اور تم اس صورت میں جب پہنچو تو تم شکر کا سجدہ کرو. یعنی حضرت داؤد علیہ السلام نے توبہ کا سجدہ کیا تو تم ان پر سنت پہ عمل کرتے ہوئے شکر کا سجدہ کرو. تو سجدہ تلاوت ہو، سجدہ شکر ہو، نہ اس کے لیے وضو شرط ہے، نہ اس کے لیے استقبال قبلہ شرط ہے، اور نہ اس کے لیے فزیکلی زمین پر ماتھا ٹیکنا شرط ہے. سب سے بہتر وہ درجہ ہے، لیکن آپ جھک بھی سکتے ہیں یوں. اور یہ جو سورہ صاد کا ذکر ہے اس میں ہے ہی رکوع کا ذکر ہے، سجدے کا ذکر ہی نہیں، اس میں رکوع کے الفاظ موجود ہیں. تو اسی لیے ورکعوا مع الراکعین جو قرآن میں بار بار کہا گیا ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، بیسیکلی رکوع بھی سجدے کی ہی ایک فارم ہے. تو یوں جھکنا، تو ایسے بھی کوئی کر لے تو کافی ہے. لہٰذا یہ ہماری جو کرکٹ ٹیمیں یا باقی ٹیمیں کبھی میچ وغیرہ جیتے ہیں تو فوراً سجدے میں گر پڑتے ہیں جدھر منہ ہوتا ہے. تو میں اکثر سوچتا تھا جب میں یعنی کہ کٹر قسم کا حنفی تھا تو میں کہتا تھا دیکھو جی یہ تو کفر کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک اگر آپ بغیر وضو کریں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے، نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، بیعت بھی ٹوٹ جائے گی. کام بڑا دور ہے، سارے کرکٹ ٹیم نے نکاح ٹوٹ چکے ہوئے ہیں ان کے نزدیک. اب جب اس قسم کے مسئلے آپ گھڑیں گے تو اس کے پھر اس قسم کے ڈینجرس ہاریبل قسم کے خطرناک رزلٹ بھی آپ کو بھگتنے پڑیں گے.
تو آیت سجدہ ہو، آیت شکر ہو، نہ اس کے لیے استقبال قبلہ شرط ہے، نہ باوضو ہونا شرط ہے. جس حالت میں جس طرح منہ ہے تو آپ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے. تو اب یہ تجدید نکاح کروائیں نا جا کے. اب یہ بڑے بڑے وہ میں طارق جمیل صاحب جو کہ کٹر قسم کے حنفی ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ان سارے کرکٹرز سے تجدید نکاح کروائیں، فقہ حنفی کا مسئلہ لوگوں کو بتائیں گے تو یا پھر مانیں کہ یہ چیزیں کتاب و سنت کے خلاف ہیں. تو آپ اسی کیٹیگری میں آ جائیں جس میں ہم بات کریں کہ دلائل کے اوپر، نیچر کے اوپر چیزیں ہونی چاہیے. سیکنڈ لاسٹ حدیث سنن نبی داؤد میں 1413. ابن عمر کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن سنایا کرتے تھے، پس جب آیت سجدہ پڑھتے تو تکبیر کہہ کر سجدے میں جاتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا کرتے تھے. یعنی پرٹیکولرلی نماز کی حالت میں جب آیت سجدہ ہے تو اللہ اکبر کہہ کے اسی وقت سجدے میں چلے جائیں. اب اس میں قیاساً یہ بات ایک حدیث سے ڈیڈکٹ ہوتی ہے کہ جب یہ آپ اس طرح کا سجدہ کریں گے تو پھر آپ رفع الیدین بھی کریں گے. یعنی نماز پڑھتے ہوئے سجدہ تلاوت آیا، اللہ اکبر امام کہے تو آپ بھی اللہ اکبر کہہ کے رفع الیدین کرتے ہوئے سجدے میں جائیں. اس کا ثبوت سنن نبی داؤد میں 722 نمبر حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ، مسند امام احمد میں موجود ہے. ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے، کیٹاگوریکل مینشن ہے، رکوع سے پہلے جتنی بھی تکبیرات کہتے تھے سب کے ساتھ رفع الیدین کرتے تھے. اب جنازے کی تکبیرات ہوں وہ بھی رکوع سے پہلے ہوتی ہیں، اس میں تو رکوع ہوتا ہی نہیں ہے. عیدین کی تکبیرات رکوع سے پہلے اس میں بھی رفع الیدین ہوگا. یہ صحیح حدیث سنن نبی داؤد 722 نمبر حدیث ہے. رکوع سے پہلے جتنی بھی تکبیرات ہوتی تھی اس میں رفع الیدین کرتے تھے. اور جز رفع الیدین میں امام بخاری نے نقل کیا ہے نماز جنازہ کی تکبیرات انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 110 نمبر پر. مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح اسناد کے ساتھ صحابہ کے اعمال بھی موجود ہیں. اور جز رفع الیدین میں 99 نمبر روایت بھی موجود ہے. وطر کے حوالے سے بھی کہ وطر سے میں بھی دعائے قنوت سے پہلے اللہ اکبر جب کہا جائے گا، رکوع سے پہلے ہوتا ہے وہ، تو اس میں اللہ اکبر کہہ کے دوبارہ ہاتھ باندھیں گے تو اس میں بھی رفع الیدین کریں گے. تو نماز میں پھر بہتر یہی ہے کہ چونکہ اب آپ سجدے میں گئے ہیں تو سجدے میں پھر بیٹھ کر اٹھیں ڈائریکٹ اٹھنے کی بجائے. یہ اب ہم قیاس کریں گے جہاں پر ہمارے پاس واضح کوئی سنت نہیں ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قیام کی طرف جاتے تھے تو آپ سجدے کے بعد بیٹھتے تھے، پھر 2 ہاتھوں کا سہارا لے کر اٹھتے تھے، جو صحیح بخاری میں موجود ہے، زمین پر اعتماد کرتے ہوئے. وہ مٹھی بنانے والی روایت تو بالکل مردود ہے اصول محدثین پر. عام حالت میں جس طرح اعتماد کرنا ہے ویسے ہی اعتماد کر کے اٹھنا ہے. تو اس میں آپ دعائیں بھی وہی پڑھیں جو عام سنت سے ثابت ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، جتنی عام دعائیں ہیں. اس حوالے سے ایک دعا پیش کی جاتی ہے سنن نبی داؤد میں 1414 اور جامعہ ترمذی میں 580 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ تلاوت میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سجد وجہہ للذی خلقہ. یہ آگے دعا چلتی ہے لیکن یہ روایت بالکل ہی ضعیف ترین روایت ہے، کیونکہ جو تبع تابعی جس سے بیان کر رہا ہے اس نے اس راوی کا نام بھی نہیں بیان کیا، صحابی کا نہیں، تبع تابعی کا. تبع تابعی نے تبع تابعی کا جو بیان کیا ہے تو کہا رجل، ایک مرد نے مجھے یہ حدیث سنائی کہ اس نے کسی صحابی سے سنی، تابعی سے سنی، اور اس نے کسی صحابی سے سنی. تو یہ ان نون مجہول لاپتہ قسم کی جو رہی ہے سب سے ضعیف ترین فارم ہوتی ہے کہ آپ رجل کہہ دیں کسی مرد نے، وہ پتہ نہیں کون ہے مرد. تو یہ روایت مردود ہے بالکل. اور امام ترمذی نے اگرچہ اس سے صحیح کہا لیکن اصول محدثین پر وہ تو بالکل کلیئر کٹ ہے، غلطی ان کو لگ گئی، تو یہ روایت ثابت نہیں ہے. آخری 8ویں حدیث جامعہ ترمذی میں 3424 نمبر اور سنن ابن ماجہ میں 1053 ہے. ایک صحابی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. خوش نصیب ہے، نماز ہی پڑھ رہے تھے، اور درخت کا میں نے سترہ بنایا ہوا ہے، درخت کے پیچھے میں نماز پڑھ رہا ہوں. اور جب میں سجدے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ درخت بھی میرے ساتھ سجدے میں چلا گیا. خواب میں نے یہ منظر دیکھا. اور پھر میں نے درخت سے آواز سنی کہ درخت سجدے میں گر کر یہ دعا پڑھ رہا تھا. یہ صحیح سند کے ساتھ ہے. اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا، اے اللہ میرے اس سجدے کو اپنے پاس اجر کے طور پر محفوظ کر لے. یہ دیکھیں درخت. حط عنی بہا وزرا، اور اس کے ذریعے میرے گناہوں کو بھی معاف کر دے. وجعلھا لی عندک الذخرا، اور اس کو اپنے پاس میری طرف سے ایک ذخیرہ کر لے، یعنی قیامت کے دن یہ نامہ اعمال کے لیے. اب یہ درخت دعا کر رہا ہے. یہ اس صحابی نے آگے بتایا کہ میں نے یہ دعا سنی، اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا حط عنی بہا وزرا وجعلھا لی عندک الذخرا. پھر ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب سجدہ تلاوت کیا کرتے تھے تو یہی دعا پڑھا کرتے تھے.
آپ نے اس دعا کو انڈورس کر دیا. لہذا یہ دعا جو ہے یاد کریں, میں بھی کوشش کروں انشاءاللہ یاد ہو جائے گی. اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا, اجرن لفظ ہے وقف ہو کے اجرا, حط عنی بہا وزرا واجعلها لی عندک زخرا. تو یہ دعا یاد نہ ہو تو جو ہماری سجدے والی دعائیں عام ہیں وہ کر سکتے ہیں. اور تلاوت کے لیے سجدے کا پروٹوکول یہ ہے کہ جب تلاوت کرتے ہوئے سجدہ ہے اسی وقت سجدہ کیا جائے, اس کو سنبھال کے نہ رکھیں. ویسے تو نفلی عبادت ہے, نفل میں تو قضا بھی نہیں ہوتی ہے, بعد میں بھی اگر کوئی کر لیتا ہے ٹھیک ہے, لیکن اس کا پروٹوکول یہ ہے جیسے آیت سجدہ ہے اسی وقت سجدہ کریں. اور اگر آپ کرسی پہ بیٹھ کے یا سواری پہ بیٹھے ہیں یا تردد ہے اٹھنے میں تو آپ بس ٹو باؤ ڈاؤن اس طرح کرتے ہیں, بس یہ کافی. ورکعوا مع الراکعین, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو, یہ کافی. اب آخر میں 15 سجدے قرآن حکیم کے جو ہیں وہ بتا دیتا ہوں, صرف ان کے ریفرنس دے دیتا ہوں 1-1.5 منٹ کے اندر, تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ قرآن حکیم میں 14 سجدے نہیں ہیں, 15 ہیں. یہ پبلک کے اندر 14 مشہور ہیں, اور 15واں جو سجدہ ہے نا سورہ حج میں 2 سجدے آتے ہیں. 77 نمبر آیت میں بھی ایک سجدہ آتا ہے, اس کے ساتھ چھوٹا سا قرآن میں لکھا ہوتا ہے عند الشافعی, یعنی امام شافعی کے نزدیک ہے. اسی نہیں مندے کو, ویسے کہتے ہیں سارے امام ٹھیک نے, ویسے سارے امام ٹھیک نے, امام عند الشافعی لکھا. تو وہ عند الشافعی نہیں ہے, وہ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں, جامعہ ترمذی میں 578 نمبر حدیث ہے. اس روایت کے اندر ابن لہیہ مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں. ترمذی والی روایت تو ضعیف ہے کیونکہ ان کے ساتھ ہے, لیکن جو سنن ابی داؤد میں اس کا ایک طریق آیا ہے 1402, اس میں ابن لہیہ نے اپنے سما کی تصریح بھی کر دی ہے کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے, ان سے روایت نہیں کیا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کو 2 سجدوں کے ساتھ فضیلت دی ہے. سورہ حج کے اندر 2 سجدے, باقی کسی صورت کے اندر 2 سجدے نہیں ہیں, یہ فضیلت ہے. اب وہ 15 سجدے بھی میں آپ کو گنوا دوں. نمبر 1 سورہ الاعراف میں آیت نمبر 206 پر سجدہ ہے. نمبر 2 سورہ الرعد میں آیت نمبر 15. نمبر 3 النحل میں آیت نمبر 50 جو آج ہم نے پڑھی, جس پہ یہ سارا درس ہوا. نمبر 4 سورہ الاسراء جسے ہم سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں, آیت نمبر 109. نمبر 5 سورہ مریم آیت نمبر 58. نمبر 6 سورہ الحج کا پہلا سجدہ آیت نمبر 18. اور نمبر 7 سورہ الحج کا دوسرا سجدہ آیت نمبر 77, جس کو وہ مولویوں نے فرقہ واریت کی نظر کیا ہوا ہے. ہاں اہل حدیث حضرات کرتے ہیں, چونکہ وہ کتاب و سنت کو فالو کرتے ہیں. ان چیزوں میں جو مجھے ان سے اچھی چیزیں میں تعریف کرتا ہوں, جہاں پر اختلاف ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں. اچھی بات کسی کی بھی ہے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. نمبر 7 سورہ الحج کا دوسرا سجدہ. نمبر 8 سورہ الفرقان آیت نمبر 60 اس پہ سجدہ. سورہ نمل آیت نمبر 26 پہ 9واں سجدہ. 10واں سجدہ سورہ الف لام میم السجدہ جسے سورہ السجدہ کہتے ہیں, سورت نمبر 32 ہے قرآن میں, آیت نمبر 15 پہ سجدہ. 11 نمبر سورہ صاد کی آیت نمبر 24 جس میں نے کہا رکوع کا ذکر ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں, تو رکوع بھی ٹو باؤ ڈاؤن سجدے کی ہی ایکویلنٹ ہے. نمبر 12 سورہ حامیم السجدہ جسے سورہ الفصلت بھی کہتے ہیں, اس کی آیت نمبر 38. سورہ 7 میں 24 نمبر آیت, سورہ فصلت آیت نمبر 38. نمبر 13 سورۃ النجم آیت نمبر 62. نمبر 14 سورہ الانشقاق پارہ نمبر 30 میں 21 نمبر آیت میں سجدہ. اور نمبر 15واں سجدہ جو ہے وہ سورۃ العلق آیت نمبر 19 میں. تو یہ بنتے ہیں 15 سجدے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.